السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ نے مطالعہ پاکستان کے بارے میں سمجھنا ہے۔ یہ جو سوال دیے گئے ہیں یہ وہ خاص سوال ہیں جو اکثر بیشتر یہ سوالات جو ہے بورڈ میں آتے ہیں۔ آپ پچھلا بورڈ کے پیپر دیکھ لیں، اس میں زیادہ تر یہ سوال آئے ہوئے ہیں۔ اب جو بچے ان سوالوں کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، آپ نے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ معروضی اور جو ہے اس کے علاوہ شارٹ سوال ہیں ان بچوں کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں جو بچے کمزور ہوتے ہیں، یعنی جو صحیح یاد نہیں کر پاتے تو وہ شارٹ اور معروضی کو اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ اگر شارٹ اور معروضی کو انہوں نے یاد کر لیا تو ان کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائیں گی، یعنی وہ پاس ہو جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان کے نمبروں میں۔ اسی طرح وہ بچے جو قابل ہیں، جو محنتی بچے ہیں، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ شارٹ کے ساتھ ساتھ معروضی کے ساتھ ساتھ لانگ بھی اچھی طرح یاد کریں۔ آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ شارٹ سوال ہم نے دیے ہیں آج، یہ شارٹ سوال اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وہ شارٹ ہیں جو زیادہ تر جو ہے پیچھے بھی بورڈ میں آتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آئیں گے، اور زیادہ تر چانس جو ہے انہی کا ہی آنے کا ہے، اس لیے بچے اچھی طرح یاد کریں گے۔ پہلا سوال ہے، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے اچھی طرح سوال یاد کرنا ہے۔ جواب ہے، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا تھا اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے، یہ قائد اعظم نے فرمایا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اور یہ زیادہ تر چانس ہے کہ انشاءاللہ یہ اس سال بھی آئے گا آپ کے بورڈ کے اندر، اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اگر سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ یہاں پر بچوں نے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں پر جو ماخذ دیے گئے ہیں یہ لازمی سوال آتا ہے۔ یہ پیچھے تو 2 سال پہلے بھی جو ہے یہ مطالعے کے اندر یہ سوال آ چکا ہے، اور اب بھی جو ہے اس کا زیادہ چانس ہے کہ یہ سوال لازمی آئے گا، اس لیے آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے کہ ہم وہ خاص سوال بتا رہے ہیں جو زیادہ تر بورڈ کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھنا ہے نظریہ پاکستان کی تعریف کریں، پہلے آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پاکستان ہے، اور نظریے سے مراد جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا شعور تھا۔ وہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور سمجھنی ہے۔ یہ میں نے جو ہے بورڈ پہ لکھ بھی دیا ہے آپ کو کہ آپ یہ سوال لازمی یاد کریں۔ آگے دیکھیں مطالعہ، آگے دیکھیں نظریہ پاکستان کے 4 ماخذ لکھیے، اور یہ جو ماخذ ہے آپ نے نہیں بھولنا یاد کرنا۔ یہ 4 تو انہوں نے کتاب کے اندر سمجھایا ہے کہ بھئی یہ 4 تو لازمی یاد کریں، اس کے علاوہ بھی جو ماخذ ہے وہ بھی یاد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ 4 ہی آ جائیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آ جائیں، اس لیے آپ نے جو ہے 4 یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1 مشترکہ مذہب، نمبر 2 مشترکہ سیاسی مقاصد، نمبر 3 مشترکہ تعلیمی مقاصد، نمبر 4 مشترکہ معاشی مقاصد۔ یہ جو 4 ماخذ ہیں آپ نے یہ نہیں بھولنا، ہی لازمی یاد کرنے ہیں۔ آگے 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد تھیں، یہ دونوں صدیوں تک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں۔ یہ آپ نے یہ 2 نظریے جو ہے، 2 نظریوں سے کیا مراد ہے، یہ سوال بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی سوال دیے گئے ہیں آپ کو بورڈ کے اوپر یہ ضروری یاد کرنا ہے، انشاءاللہ یہ لازمی آئیں گے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5، پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے، اس سوال کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ آگے دیکھیے نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے؟ جواب آئے گا، عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد میں عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، الہامی کتابیں شامل ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بورڈ پہ دی گئی ہیں آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، یہ زیادہ تر جو ہے اس کا چانس ہوتا ہے آنے کا۔ میں نے کہا کہ پہلے بھی جو ہے آپ پیپر دیکھیں گے پچھلے مطالعے کے تو یہ سوال آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئیں گے